حاجی صاحب لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ گلاب کی کیاریوں سے اپنا سفر شروع کرتے، 90 تلے قدموں سے چلتے ہوئے چنبیلی کی قطار تک پہنچتے، رکتے، منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لیتے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر واپس گلاب کی طرف چل پڑتے۔ یہ پچھلے آدھے گھنٹے میں ان کا 8واں چکر تھا۔ ان کی مشہور زمانہ چھڑی امرود کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی تھی اور ملازم کوریڈور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ میں حیرت سے کبھی چھڑی کی طرف دیکھتا اور کبھی لقا کبوتروں کی طرح سینہ پھولا کر واک کرتے حاجی صاحب کو، اور پھر بے چین ہو کر لان چیئر پر پہلو بدلنے لگتا۔ میں حاجی صاحب کو پچھلے 10 برسوں سے جانتا ہوں۔ ان کا جگر سکڑ کر 15% رہ گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے ہر ہفتے پیٹ سے 4 بوتل پانی نکلواتے تھے۔ ان کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک وقت میں آدھے سلائس سے زائد خوراک نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کے پھیپھڑوں میں اکثر پانی بھر جاتا تھا، جس سے انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی تھی۔ نقاہت اس قدر تھی کہ ملازم انہیں اٹھا کر ٹوائلٹ لے جاتے تھے۔ ڈاکٹروں کی کوشش سے کبھی سال 6 مہینے بعد ان کی طبیعت ذرا دیر کے لیے سنبھل جاتی تو چھڑی کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ 3 برس پہلے ایک بار وہ بالکل تندرست ہو گئے، اور ان دنوں وہ چھڑی کا سہارا لے کر بیڈ سے کرسی تک چلے جاتے تھے۔ یہ بیماری کے دوران حاجی صاحب کی زندگی کا سب سے اچھا وقت تھا۔ یہ حاجی صاحب میرے ایک قریبی دوست کے والد ہیں، خاندانی رئیس ہیں، اور انہوں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 ماہ قبل میں انہیں سلام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ اس وقت لیٹ کر ریڈیو کی نوب گھمانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن راشے کے باعث نوب ان کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر نوب گھمائی اور ان کی مرضی کا اسٹیشن لگا کر ریڈیو ان کے سرہانے رکھ دیا۔ ممنونیت سے حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ ان کی بے بسی دیکھ کر میرا حلق نمکین ہو گیا۔ 4 ماہ بعد، جی ہاں صرف 4 ماہ بعد، جب میں ان کے گھر داخل ہوا اور حاجی صاحب کو سہارے کے بغیر لان میں چہل قدمی کرتے دیکھا تو حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ میں لان چیئر پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے خوش آمدید کہا اور خود اسی طرح واک کرتے رہے۔ 10واں پھیرا مکمل ہوتے ہی وہ مڑے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرسیوں کے نزدیک آ گئے۔ میں ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے بازو آگے بڑھا کر مجھ سے ہاتھ ملایا، میری خیریت پوچھی اور پھر مسکرا کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا اور آواز میں راجپوتوں کی روایتی گھنگھرش تھی۔ ملازم نے ان کے کندھوں پر تولیہ ڈال دیا۔ حاجی صاحب نے رگڑ کر منہ صاف کیا اور ہنس کر بولے، میں تمہاری پریشانی سمجھ رہا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا یہی رد عمل ہوتا۔ انہوں نے تولیہ واپس کیا اور اشارے سے چھڑی لانے کا حکم دیا۔ ملازم امرود کے پیڑ کی طرف چل پڑا۔ لیکن یہ معجزہ ہوا کیسے؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی پیتھی، کوئی تھراپی، کس نے یہ کمال دکھا دیا؟ مجھے اپنے سوال کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ حاجی صاحب مسکرائے تو ڈوبتے سورج کی کرنیں ان کے دودھ جیسے اجلے دانتوں پر اتر آئیں۔ ملازم ان کی چھڑی لے آیا۔ انہوں نے چھڑی کے دستے پر دونوں ہاتھ جمائے اور پھر ہاتھوں کے کوہان پر ٹھوڑی جما کر بولے، میرے ہاتھ صحت کا ایک نسخہ آ گیا ہے۔ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر بے روزگار ہو جائیں، سارے اسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل اسٹوروں پر تالے پڑ جائیں۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ حاجی صاحب نے اپنا بیان جاری رکھا، یار کاکا جی، میرے ملازم کی ماں مر گئی تھی اور وہ چھٹی پر گاؤں چلا گیا۔ میرے بچوں نے عارضی طور پر مجھے 6-7 سال کا ایک بچہ دے دیا۔ یہ بچہ تازہ ہمارے گھر ملازم ہوا تھا۔ وہ بچہ تھا، لہذا اسے مجھے سنبھالتے ہوئے بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ایک روز میں نے سوچا پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے جس نے اس معصوم کو مجھ جیسی ناش سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے وہ مجبوری پوچھی تو پتہ چلا اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ ڈور ڈنگروں اور زمین جائیداد پر عزیز رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ خود 3 وقت کے کھانے اور 2 کپڑوں کے عوض ہمارے گھر ملازم ہو گیا۔ بچے کی کہانی سن کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے بچے سے پوچھا، بیٹا تم پڑھو گے؟
بچے نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں نے اپنے مینیجر کو بلوایا اور بچے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ تم یقین کرو، اس روز میں نے 3 سال بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں اور میرے ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ اگلے روز میں نے اس بچے کو ہاسٹل میں داخل کرا دیا۔ اس شام ملازم نے مجھے ٹوائلٹ لے جانے کے لیے اٹھایا تو میں سہارے کے بغیر پلنگ سے اٹھ گیا۔ میں ٹوائلٹ سے واپس آیا تو میں نے ملازم بلوائے اور انہیں کل تک ایسے 5 بچے لانے کا حکم دے دیا جن کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اگلے روز 5 بچے آ گئے۔ میں نے انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر کیا ہوا حاجی صاحب؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پھر یہ سب کچھ ہوا جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اپنی ٹانگوں پر چل پھر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں اور قہقہے لگا رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے چھڑی گھاس پر پھینکی، کرسی سرکائی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرائے اور کھنکتی آواز میں بولے، تم بیٹھ کر چائے پیو، میں نے ابھی مزید 10 پھیرے لگانے ہیں۔ میں بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل پڑے۔ حاجی صاحب احتیاط سے چلیں، کہیں گر نہ جائیں۔ میں نے ہانک لگائی۔ حاجی صاحب نے مڑے بغیر قہقہ لگایا اور اس طرح لقا کبوتروں کی طرح چلتے چلتے بولے، میں اب نہیں گروں گا۔ میں گر گیا تو ان 6 یتیم بچوں کو ہر مہینے 1000 روپے کون دے گا؟ میں نہیں گروں گا۔ میں اب اس وقت تک نہیں گروں گا جب تک یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب پہنچ کر رک گئے، میری طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں بولے، قدرت یتیموں کو چھاؤں دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ وہ رکے اور میری طرف مڑ کر بولے، انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب میری زندگی کے سارے مقصد دم توڑ گئے تو میرے جسم کے اعضاء بھی ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب میں نے یتیم بچوں کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو قدرت نے میری توانائیاں مجھے واپس کر دیں۔ میں اب صحت مند بھی ہوں اور خوش بھی۔ تم تمام لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دو، اگر وہ اچھی، صحت مند، خوبصورت، توانا اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا مقصد تلاش کر لیں۔ وہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، وہ کسی بیوہ کے رزق کا بندوبست کر دیں، وہ کسی بیمار کے لیے دوا دارو کا انتظام کر دیں، وہ بھوکوں کے لیے روٹی کا سلسلہ شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو وہ 10 20 50 درخت لگا دیں اور روزانہ درختوں کو پانی دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے صدقے انہیں لمبی عمر، صحت مند زندگی اور خوشیاں دے گا۔ جاؤ سب کو بتا دو، اللہ تعالیٰ بے مقصد لوگوں کو اپنی زمین کا بوجھ سمجھتا ہے، چنانچہ وہ انہیں زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ حاجی صاحب نے کمر پر ہاتھ رکھا اور دوبارہ واک شروع کر دی۔ میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ حاجی صاحب نے چکر لگایا اور پھر بولے، نیکی انسان کی صحت اور صدقہ زندگی میں اضافہ کرتا ہے، اور میں قدرت کے اصول کو سمجھ گیا ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، اٹھا، حاجی صاحب کو سلام کیا اور ان کے گھر سے باہر آ گیا۔